علی بھائی پھر فون کیا آپ نے. السلام علیکم علی صاحب, کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ. بس سر آپ کو میں نے علی بھائی آپ جو اتنے دوست ہیں انجینئر صاحب کے, لوگ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری باتوں کو رد کریں, اور یہ رد نہیں جیسے وہ آپ کے ایک دوست ہے نا, وہ مولوی جو اسحاق صاحب کے شاگرد رہے ہیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے رد کیا. آپ نے جو سوال کیے تھے ان سے ہم نے اس کا جواب سنے. آپ کو خود پتہ ہے, آپ نے کچھ سوال کیا ہے وہ ولایت فقیہ کا جواب دے رہا ہے. آپ کو خود بھی معلوم ہے علی الحسن بھائی کہ نہ انجینئر سے بڑا ہمارے ہم جو دلیل لے کے آتے ہیں اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. ان باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ آمنا و صدقنا, کہ آپ لوگ تسلیم کریں, اس کے علاوہ کوئی رد ہے نہیں. بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے بھائی, پیار سے محبت سے ہم آپ کا ہاتھ بھی مانگتے ہیں. تو آپ کا اور انجینئر کا آپ لوگوں کا ہاتھ بھی چومتے ہیں. آپ آ جائیں ہمارے باتوں کا جواب دے دیں, دیکھیں نا وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. جی حکم کریں. گزارش کر رہا تھا, یہ جو مفتی اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں نا ملک کاشف علی صاحب, یہ آئے تھے فیصل آباد سے راولپنڈی نا. جی اور ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن بہرحال میں نے جان بوجھ کر آپ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کیے تھے. انہوں نے فلبدی اس کے جوابات ریکارڈ کرائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے دن میرا جنم جانا ہوا, اور انجینئر صاحب کے ساتھ ایک پوری مجلس ہوئی ہے, پوری محفل ہوئی ہے, جس میں سارے سوالات ہی میں نے تقریباً 99% آپ ہی والے رکھے ہیں. انہوں نے اس کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے. وہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید مزید 3-4 دن لے لے گی ویڈیو اپلوڈ ہونے میں. تو لائیو کیوں نہیں رکھتے نا, میری طرح لائیو کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ لائیو کیوں نہیں رکھتے؟ سوال کرو جواب دے دو نا لوگوں کے سامنے. وہ بعد میں کاٹ کے بنا وہ ایڈٹ کر کے ہم ٹکے لگا کے. نہیں میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. ہاں اس کی سر ریزن یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے وہاں نا بہت بڑی اجتماع ہوتا ہے. پہلے صبح کے ٹائم میں صبح گیا تھا تقریباً 9 بجے, اور میری باری اور مسلسل کئی سیشن چل رہے تھے. میری باری رات کو کوئی تقریباً سمجھے کوئی 8 بجے 9 بجے میری باری آئی ہے. اتنے بندے سوال کرنے والے آئے ہوئے, تو وہ اس میں نے سوالات بڑے سخت پوچھے. اگر جو ایسا بھی ہے وہ لائیو جواب دے سکتا ہے آدمی, اگر جواب ہو تو لائیو بھی جواب دے سکتا ہے نا. میں اس میں پتہ کیا پرابلم ہے, انجینئر صاحب نے نا سارے حوالہ جات دکھانے ہوتے ہیں نا, تو ہم حوالے دکھاتے ہیں نا. آپ لائیو دکھاتے ہیں لیکن ان کو بعد میں اس پہ ورکنگ کافی کرنی پڑتی ہے. کارڈ شارٹ نہیں ہوتی اس میں. آپ کا جو پروگرام ہوا ہے وہ بالکل اسی طرح آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا ہے نا, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے نا کہ وہ ذرا کوالٹی کے بہت زیادہ اوور کانشیس ہے, تو وہ بالکل پرفیکشن کرتے ہیں اس کی ویڈیو وغیرہ. آپ کو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ 3 سے 4 دن میں ہو سکتا ہے کل بھی اپلوڈ ہو جائے. اچھی بات. اس میں نے کوشش کی کہ آپ کے جو بڑے بڑے سوالات تھے نا, آپ کو تسلی ہو گئی ان کے جوابوں سے, تسلی مل گئی آپ کو یا نہیں؟ یہ بتائیں, ایمان والی بات بتائیں, ایمان والی بات بتائیں. آپ کو تسلی ہو گئی ان کے جوابوں سے یا تسلی نہیں ہوئی؟ اللہ تو آپ کا دل جانتا ہے. آپ ایمان نہیں, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آپ کے جو جوابات دیے ہیں نا, انہوں نے یعنی کہ اپنے مسلک کے مطابق انہوں نے اچھے جوابات دینے کی کوشش کی ہے. اس میں عقلی جوابات بھی زیادہ تر دیے ہیں انہوں نے نا. کوشش کرنا اور ہوتا ہے, کوشش تو بہت کرتے ہیں نا. کوشش آپ کو تسلی ہوئی ہے ان کے کوششوں سے نہیں ہوئی. بات یہ ہے کوشش تو انہوں نے کی ہوگی. سر میں تو دیکھیں اس طرح سے 100% ایگزیکٹلی. اب آپ کی جب دلیل آئے ہو سکتے ہیں آپ کی زیادہ اسٹرانگ ہو, جب آپ اس کا رد کریں, علمی رد آپ کریں. الحمدللہ یہ اعتراف ہے بھائی, یہ اعتراف ہے کہ ان کو تسلی نہیں ہوئی. یہ انجینئر صاحب کے دوست ہیں, ان کو 3-4 دفعہ ہم نے پوچھا ہے. اگر ان کو تسلی ہوتی یہ کہہ دیتے کہ تسلی ہوئی ہے. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے. پتہ چل گیا نا کہ ان کو آپ کو تسلی نہیں ہوئی ان کے جوابوں سے. جی بھائی, ان کے جوابات سے ہے تسلی, ایسے میں کہوں کہ نہیں ہے, تسلی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ معاملات ایسے ہیں نا, اس میں مجھے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات منع بھی کیا تھا کہ آپ جو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہو نا, یہ بڑی مشکل فیلڈ ہے. یہ مجھے آج سے 20-22 سال پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ صرف جو ہے نا یہ بس اپنے دلائل دیکھو. کمپیریٹیو اسٹڈی میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دلیل انجینئر صاحب سے سنی اور آپ شکی مزاج سے بندے ہو. آپ کو جناب حسن اللہ یاری صاحب کی دلیل اچھی لگی, پھر آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کی سنی, آپ نے پھر انجینئر صاحب سے پوچھا, تو آپ کو پھر اس میں آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. اور واقعی کنفیوژن ہے. مطلب میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ اب ہو سکتا ہے جب آپ ان کا رد کریں تو میں کہوں یار یہ تو انجینئر صاحب کا رد انہوں نے اچھا کر دیا ہے, تو آپ کا رد جب انجینئر صاحب دوبارہ کریں تو پتہ لگے انہوں نے کوئی آپ کی غلطی پکڑ لی. تو یہ تو ایک علمی سفر ہے نا جی. میں تو ان کے جوابات سے اچھا مطمئن رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن
اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. اگر واقعا مطمئن ہوتا ہے تو شروع میں 3-4 دفعہ ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں مطمئن ہوا ہوں. تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوشش کیا. اب آپ کو جب ہم نے وہ کارنر میں ڈال دیا تو کارنر میں ڈال گئے ہیں تو اب جو ہے ان کی عزت بچانے کے لیے کہہ رہا اب میں مطمئن ہو گیا ہوں. بہرحال وہ جب جواب اپلوڈ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے جواب کیا واقعا قابل اطمینان ہے یا نہیں. ابھی تو ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا. جب آپ اس کا علمی جواب دیں گے نا، اور اسی طرح تو یہ کاشف صاحب کا بھی، تو پھر اس پہ جو ہے نا، اور میں نے آپ کو کچھ کلپس بھی بھیجے تھے، مفتی اسحاق صاحب کی بھی کلپس لوگوں نے کاٹ کے چڑھائے ہیں. دیکھیں وہ اصل بات یہ ہے کہ اگر واقعا کوئی شخص ان باتوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، ہماری دشمنی توڑی ہے کہ ہم کسی کو مثلا وہ چیر پھاڑ دیں گے. ہم تو درندے توڑی ہیں. ہم ویسے شیعہ کمزور ہیں، شیعہ کا عدد بھی کم ہے. تو اگر واقعا وہ اس کے پاس جواب ہوتا، وہ ہم سے گفتگو کرنے سے مختلف بہانوں سے وہ فرار نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ. تو میں انجینئر صاحب کے متعلق اتنا ہی کہنا کافی سمجھوں گا. اب جہاں رہا مولوی کاشف صاحب کی، تو ابھی جو ہے میں احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، آپ بھی سن رہے ہیں، ان کے دوست ہیں، آپ بھی ان کو بعد میں بتا دیجئے، وہ ایک کلپ بھی ان کو سنوا دیجئے کہ میں بڑی احترام کے ساتھ کاشف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی اختلافی مسائل ہیں شیعہ اور ان کی جماعت کے درمیان، وہ موضوع وہ انتخاب کریں، وقت وہ انتخاب کریں، شرائط بھی وہ رکھ دیں، ہم سے گفتگو کریں. ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں. وہ بھی اپنی دلیل لے کے آئیں، ہاں ہم دلیل لے کے آتے ہیں. شرط بھی جو قواعد بھی جو ہیں وہ رکھ دیں کہ بھائی آپ نے 5 منٹ گفتگو کرنی ہے، میں 20 منٹ گفتگو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ 20 منٹ بات کریں، اللہ یاری 5 منٹ بات. جو بھی وہ شرط ہمارے خلاف بھی ہو نا، ہمارے ضرر میں بھی ہم مانتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کو آمادہ کیجئے. ان کو اتنا بھروسہ ہے، شرک کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، استغاثہ کا مسئلہ ہے، یا مثلا فرض کیجئے امامت کا مسئلہ ہے، تحریف قرآن کا مسئلہ ہے، ابو بکر عمر کے متائن ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عصمت ہے. جو بھی مسئلہ وہ انتخاب کریں، وہ ہم ان کے خدمت میں حاضر ہیں. آج سے نہیں، ہم کئی سالوں سے حاضر ہیں، پکارتے رہیں تک گئے بھائی. اب جو ہے ان کا نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں ان کا جواب دے دیں. میں ان کا کیا جواب دوں جب انہوں نے آپ کو جواب ہی نہیں دیا. لیکن اگر وہ کبھی تیاری کر کے کہ ایک خاص موضوع پہ خوب تیاری کر لیں اور پھر کہہ دیں کہ فلان موضوع پہ آپ سے فلان وقت بات کرنی ہے، تو ہم آمادہ ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے. نہیں، اور جو مفتی اسحاق صاحب کے حوالے سے جو 2 اور افراد نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ باقاعدہ ڈائریکٹ لائیو پہ بھی تیار ہو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں بھائی. وہ دیکھیں ہمیشہ ہمارا فون کھلا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویڈیو کال کھول دو، ویڈیو ملا دیں گے نا. آپ ان سے آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. آپ ان لوگوں سے بات کریں، بندوبست کر دیں، ہم حاضر ہیں. آپ کی طرف سے آمادگی ہے نا. آپ فون کال اس طرح وائس جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ہمیشہ آمادہ ہیں. ویڈیو کے لیے ہمیشہ آمادہ ہیں. جی ہاں، ہمیشہ. اور یہ جو باقی جو بڑے بڑے مولوی حضرات، جو بڑے بڑے مستند قسم کے جو مختلف مکاتب فکر کے اینٹی شیعہ عالم ہیں، جن کی آپ نے کہا تھا کہ ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی آپ بنا لینا ویڈیو، تاکہ آپ ویڈیو بنا لیں گے بھائی. لیکن میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، آگے کوئی نہیں آئے گا. میں ویڈیو بناؤں گا، طاہر القادری، پتہ نہیں وہ آصف جلالی، جن لوگوں کا آپ نے لسٹ بھیجا ہے نا، آگے بات کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. وہ پیر عرفان شاہ مشہدی، یہ لوگ بھائی، یہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے بات کرنے کے لیے. یاد رکھیں آپ. کیونکہ یہ لوگ دیکھیں، یہ لوگ مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ لوگ آئیں گے کیا کہیں گے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اس وقت بات کر سکتے ہیں جب یہ ادعا کریں اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو کہ یہاں پہ آپ نے غلط ادعا کیا. اور یہ جب انسان بھائی، اگر انسان خود بولتا رہے نا، وہ جو کچھ بولتا ہے اس کی دلیل بہت زیادہ ہے. لیکن اگر اس دلیل کو ثابت کرنا ہو تو پھر وہ تو مشکل کام ہوتا ہے. پھر وہ آگے والا کوئی نہیں آتا بات کرنے کے لیے. جی ہاں بھائی صاحب، میں آپ سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں. بس 1 منٹ ہے باقی، پروگرام وقت ختم ہے بھائی. بات کریں آپ. ایک گزارش آپ کی اور ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے. یہ جو ملحدین ہے نا، اردو زبان میں ان حضرات نے کچھ ویڈیوز چڑھا رکھی ہیں اور بڑے سخت قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ یہ اس کا ذوق رکھتے ہیں نا علمی گفتگو کا، اور سختی کے ساتھ بھی آپ کا سٹائل ہے، تو آپ ان ملحدین کے ساتھ بھی گفتگو پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کٹر قسم کے ہم تیار ہیں، لیکن دیکھیں میں بالکل تیار ہوں. لیکن اس کا مشکل یہ ہے کہ ابھی موضوع ہمارا پلٹ جائے گا. ابھی جو ہے بہت سارے مسائل ہیں جماعت عمریہ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ان پہ جو مظالم ہیں، ان کا حق کا جو امامت کا جو انکار ہے، اور ہمارے مذہب. پہلی بات ہماری ایک ترجیح یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ایک دفعہ صفایا کر دیں، آپ لوگوں کے جو طبیعت بحال کر دیں،
آپ لوگوں کے جو استدلالات ہیں ان کا سب یعنی سب ان مسائل میں ایک دفعہ جھاڑو لگا دیں نا, وہ بالکل صاف صفائی ہو جائے, تو پھر انشاءاللہ ملحدین کی باری ہے. اس کام میں 2-3 سال لگے گا. اس کام میں مختلف مسائل ہیں, نصوص ہیں, مسائل ہیں, قرآن کی تاریخ ہے, متاعین ابو بکر عمر ہے, متاعین عثمان ہے, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت کے دلائل ہیں, سنت پہ بات کرنا, ان باتوں پہ 2-3-4 سال لگیں گے. اب میں ملحدین کے ساتھ شروع کروں گا, وہ دوسرا آڈینس ہے, یہ موضوعات چھوڑنا ہوگا, یہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا ان موضوعات کو. ابھی جو ہے کیونکہ اردو زبان میں شیعہ مذہب کے لیے تحقیقی باتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں, میں ایک دفعہ یہ باتوں کو کامل کر دوں, پھر ملحدین کے پاس کیا ہے ان کا. جی اچھا علامہ صاحب, چلتے چلتے آخری بات آپ سے کلیریفائی کرا دوں, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی اور علامہ ملک کاشف علی بھائی دونوں کی طرف سے جو خلاصہ جو ہے نا, باقی تو آپ ساری ویڈیوز دونوں تسلی سے دیکھیے گا, آپ کے جو سارے فالوورز ہیں وہ بھی دیکھیں غور سے, پھر آپ کے اس کا دلائل کا علمی جواب دے دیں. لیکن جو نقطے کی بات انہوں نے کی ہے نا, انہوں نے ایک بات دونوں نے کامن ہی تقریباً کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پک اینڈ چوز علامہ حسن اللہ یاری صاحب کرتے ہیں. میں نے کہا جس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جی پک اینڈ چوز سے مراد یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا, وہ ایک بات کرتے ہیں, مثال انہوں نے دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جی منکرین حدیث ایک بات کرتے ہیں, یعنی کہ آپ منکر حدیث ہیں, انہوں نے مثال دی ہے کہ منکرین حدیث ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی حدیث کو تو رسول حدیث جو ہے نا, حدیث کو تو منع کر دیا گیا تھا لکھنے سے. تو کہتے ہیں جی جب ہم منکرین حدیث کو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ نہ کدھر لکھا ہے کہ حدیث میں, تو یہ حضرات آگے سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو بخاری یا مسلم میں روایت موجود ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو تو مانتا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ جب آپ مانتے نہیں, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کو مانیں, بلکہ آپ تو قرآن کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی اس کا جواب بہت آسان ہے. جواب بہت آسان ہے. آپ لوگ جو شیعہ احادیث سے کبھی کبھار استدلال کرتے ہو کہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ام کلثوم کی نکاح ہوئی ہے, مثلا نکاح ہوئی ہے, تو کیا تم پورا شیعہ کتب کو مانتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مثلا ہم نصارا سے, یہود سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے تورات انجیل میں موجود ہے, وہ کیا استدلال کر سکتے ہیں کہ پھر تو تم ساری تورات کو قبول کر لو؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ کی سب کتابیں سب صحیح ہیں. آپ کے کتاب میں وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے موافق ہیں, یہ خوب سن لیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب حق ہے, اور حق منحصر ہے صرف اہل بیت طاہرین شیعہ اثنا عشری میں. آپ کے کتب حدیث میں وہ احادیث جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے موافق ہے, وہ احادیث صحیح ہیں. وہ احادیث جو ہمارے مذہب کے موافق نہیں ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے موافق نہیں, ہم نہ ان سے اتفاق کرتے ہیں بلکہ ان کو باطل سمجھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہم نہیں کہتے کہ اگر کسی کتاب میں ایک جملہ صحیح ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخر تک صحیح ہے. آپ کے کتابوں میں وہ باتیں, وہ جب ہم حدیث کی تاریخ بیان کریں گے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی. فی الحال اتنا مطلب یاد رکھیں کہ وہ باتیں جو متواترات میں سے ہیں, وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی ہے, وہ باتیں صحیح ہیں. آپ کے کتب میں ہوں, ہمارے سر آنکھوں پر, ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے, اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے خلاف ہے, ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, چاہے بخاری میں ہو, چاہے مسلم میں ہو, چاہے کسی کتاب, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ آپ کسی شخص سے دنیا میں مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کتاب کا ایک جملہ, کتاب کے 2 جملے, کتاب کے ایک صفحے سے موافقت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کتاب مان لے. یہ نہ کوئی عقلی دلیل ہے, نہ عقلائی دلیل ہے, نہ اس کا کتاب میں, نہ سنت میں, نہ علماء کا. علماء بھی اسی طرح کہ اگر کسی شخص نے ترمذی کے ایک حدیث مان لی, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے پورا ترمذی صحیح ہے. آپ کے علماء یہی کرتے ہیں کیا کہ اگر نسائی کا مثلا 2-3 اس کے 100 حدیث 200 حدیث نے صحیح مان لی تو پورا نسائی اس کے لیے صحیح ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کو خود یہ بھی نہیں کرتے بھائی, ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ بچگانہ باتیں, یہ عوام فریبی, عوام کو دھوکہ دینے والی, کیونکہ دلیلیں نہیں ہیں ان کے پاس. بھائی تم بخاری کے سب احادیث مان لو, یہ کیا بات ہوئی؟ یا علی بہت مہربانی آپ کی, میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کام ہے آگے. مجھے اجازت دو, مجھے اجازت دو. آگے انشاءاللہ کل آپ فون کریں, تسلی سے 2 گھنٹے بات کریں نا. ابھی میں نے جانا ہے بھائی, مجھے معاف کرو, بہت معذرت چاہتا ہوں علی بھائی آپ سے. اوکے, خدا حافظ.